خطیب اہل بیت جناب سید مجاور حسین تبسم صاحب جن کے ایک وچی مجلس ادا کے سائیں جن خطاب کن سائیں جی صحت و سلامت کے واسطے بالا سے بلند ترین صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين القرشي المدني العربي المكي البدري وأبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات محمد مومنین کرام، مومنین کی تعداد یہاں دیکھ کر ماشاءاللہ خوشی ہوئی اور بارگاہ الہی میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کے رزق میں اضافہ کرے۔ رزق ایک دنیا میں رزق ہوتا ہے اور رزق ایک وہ بھی ہوتا ہے جو محشر میں کام آنے والا ہے۔ تو آپ کو جو رزق ملے انشاءاللہ وہ دونوں ملیں، دنیا میں بھی خوش رہیں اور آخرت میں خوش رہیں۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دیکھیے زمانہ بڑا تیز رفتار ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ تعلیم کا چرچا تو میں آپ سے اور خصوصیت کے ساتھ جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہوں گا کہ اعلیٰ تعلیم کی کوشش فرمائیں۔ آپ یقین مانیں کہ اگر تعلیم میں آپ آگے ہیں تو آپ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ محبت اہل بیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ تعلیم میں آگے بڑھے، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو علم کا گھرانہ ہے، اور یہ علم کا گھرانہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم تعلیم میں آگے بڑھیں، پیچھے نہ رہیں۔ اگر ہم آگے بڑھیں گے اور کامیابی ملے گی تو اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو فائدہ ملے گا، دوسرا کمیونٹی کو فائدہ ملے گا کہ آپ جس قوم کے فرد ہیں وہ تعلیم یافتہ افراد پر مشتمل ہے۔ تو اب برکتوں کے نزول کے لیے ہمیں محبت اہل بیت بھی چاہیے اور ان کے احکام کے مطابق اعلیٰ تعلیم بھی حاصل ہوں۔ صلوات بر محمد یا علی۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ میں یہاں پر جوانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں
یہ نہ سمجھیے کہ ہم کسی کمیونٹی کے ہیں، سنی ہیں یا شیعہ ہیں یا کیا ہیں. اس بات کو بھول کر کے آپ صرف یہ عہد کر لیں کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے جسے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پسند کرتے ہیں. اگر ہم ان کی پسند پہ چلیں گے تو وہ بھی اپنی پسند کے مطابق ہمیں چلائیں گے. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. بار دیگر بآواز بلند صلوات. آپ نے اندازہ فرمایا کہ محبت اہل بیت ہمیں کیا بینیفٹ دے رہی ہے. جوانوں کو چاہیے کہ وہ راغب رہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تعلیم کی طرف توجہ دیں. اگر آپ تعلیم میں آگے ہیں تو آپ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. سب کو معلوم ہے میں کٹر شیعہ اور محبت اہل بیت میں اپنے لحاظ سے سرشار، اور اس ماحول میں مجھے دنیا کے دیگر لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو اگر وہ تعصب بھی کرتے تھے تو یہ سوچتے تھے کہ بندہ تو اچھا ہے، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. درود بر محمد و اہل بیت. تو ہم اچھے بن کر دکھائیں اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے فکر کے ذریعے سے. اس لیے کہ ہمارے پاس جو دولت ایمان ہے اس کا کیا کہنا ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. دولت ایمان جو ہمارے پاس ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کا کیا کہنا. دوسرے اس دولت ایمان کے لیے ترستے ہیں، ان کو نہیں نصیب ہے، لیکن جن کو نصیب ہے وہ آل محمد کے چاہنے والے اور آگے بڑھنے والے. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. تو ایک بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو میں نے عرض کیا کہ ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا ہے. میرے نگاہ میں یہاں کے نوجوان ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ آگے بڑھیں تعلیم میں. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو کوئی پیچھے کر دے گا. نہیں کر سکتا. آپ میں اگر صلاحیت ہے تو آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے. میں کراچی بار ایسوسیشن کا بھی رکن ہے، ہائی کورٹ کا بھی رکن ہوں، اور قانونی لحاظ سے مختلف کمپنیوں کو ایڈوائز کرتا ہوں، ان کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں. تو اب ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے ایک کمپنی کے مالک سے کسی نے کہا، اس نے خود مجھے بتایا آپ نے ایک شیعہ کو لیگل ایڈوائزر بنایا ہوا ہے. شیعہ کو لیگل ایڈوائزر بنایا ہوا ہے تو کہنے کہ اس کا جواب لا دو تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. یعنی آپ میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی قدر کریں، آپ کا احترام کریں اور آپ کا ساتھ دیں. عزادارو، یہ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں میسر ہے. اس کے ذریعے سے ہم دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہ عزاداری کس طرح سے فروغ پائی ہے دنیا کے مختلف حصوں میں جا کے دیکھ لیا. میں آسٹریلیا میں تھا، وہاں پر مجلس حسین میں شرکت کی میں نے، وہ انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی پڑھی جا رہی تھی، تو نوحانی بھی ہو رہی تھی. تو وہاں پہ میں نے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا تو کہنے لگے بس ایک چیز ہے، یہ عزاداری حسین جس نے ہمیں متحد کیا ہوا ہے، ہمیں یکجا کیا ہوا ہے. تو عزاداروں، یہ عزاداری وہ ہے جو ہم سب کو متحد کرتی ہے، یکجا کرتی ہے، متفرق نہیں ہونے دیتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس
वफादारी की कदर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम कदर करें इस वफादारी की, मोहब्बत अहले बैत की। और मैंने जैसा भी अर्ज किया कि मेरे अहले सुन्नत भाई भी मेरे मजालिस में आते हैं, तकरीर सुनते हैं, और सिर्फ कराची में नहीं, बाहर भी, सिडनी में मजलिस अज़ा में शरीक था। तो एक मेरे भाई ने, जो कि मसलक के लिहाज से अहले सुन्नत थे, हम कभी कंसीडर नहीं करते कि कौन सुन्नी है कौन शिया है। हम ये कहते हैं कि सुन्नी हो या शिया हो, मुसलमान हो और मुहिब अहले बैत, हम उसके सलवात पर मोहम्मद अहले बैत। ये तो अब तफर्रा पैदा किया। मैं कुछ अर्से पहले इंडिया गया था, तो वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि साहब यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है। तो मैंने कहा मैं बेशरीक हूँगा, मैं गया शिरकत की। तो वहाँ पर जो मातम करने वाले थे, जो अज़ादार थे, वो सब शिया नहीं थे, अहले सुन्नत भी थे। लेकिन वो ये कहते थे कि हम इस दर को छोड़कर कहाँ जाएं, यही रास्ता तो हमें जन्नत तक ले जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अहले मोहम्मद। यही वो रास्ता है जो हमें जन्नत तक ले जाएगा। इस रास्ते को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस रास्ते पे कायम रहना है, और इसी रास्ते के जरिए से बेनिफिट हासिल करना है, कामयाबियाँ हासिल करने। तो हज़ारों, बस मैं अभी तफ़ीक़ करना नहीं चाहता, मैं बात को मुख्तसर करते हुए अर्ज़ करूँगा कि हम दुनिया में अपने किरदार का जायज़ा, सबसे पहले हम मुहिब अहले बैत हैं, मुसलमान हैं, मुहिब अहले बैत हैं। जब मुहिब अहले बैत हैं तो हम ये सोचें कि तक़ाज़ाए मोहब्बत अहले बैत क्या है। क्या झूठ बोलने की इजाज़त है? क्या मकर दगा की इजाज़त है? क्या हमारे अक़ीदे के मुताबिक हम किसी दूसरे भाई का हक खा जाएं, उसकी इजाज़त है कि नहीं है? तो अब अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम दूसरे के हक का एहतराम करें, एक दूसरे भाई से मोहब्बत का मुज़ाहरा करें, तो ये दुनिया कैसे जन्नत नहीं बन सकती? ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। दुरूद पर मोहम्मद अहले बैत। बस हमारी निगाह में हुसैन, बस मैं गुफ्तगू को और नहीं बढ़ाना चाहता। क्या कहना हुसैन इब्न अली का? मैदान करबला में जिस शान से उन्होंने हक का दिफा किया है, दुनिया उसको मानती है। और मैं कार्लाइल को पढ़ रहा था, वो कहता है, ख्याल अक़ीदत पेश करते हुए हुसैन को, द नोबल हुसैन was standing on the battlefield of Karbala like a palm tree. Surrounding him there were swords. ख्याल अक़ीदत पेश किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात में कि अज़ीम हुसैन करबला के मैदान में ये तो तन्हा थे और चारों तरफ उनके लश्कर ने उनको घेरा हुआ था, लेकिन उनके इस्तिक़ामत में कोई फर्क नहीं आया। तो हम भी हुसैनी हैं, हम सोच रहे चाहे दुनिया कुछ भी कर ले, हमारे इस्तिक़ामत में फर्क नहीं आएगा। कोई इस्तिक़ामत में फर्क नहीं आएगा। हम डरने वाले नहीं हैं, न हत्तमने वाले हैं, न हम डरते हैं, न दबने वाले हैं। हाँ, हम अल्लाह से डरने वाले हैं, मोहब्बत अहले बैत पे चलने वाले हैं, उनके रास्ते पे चलने वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने पसंद किया।
محمد تو سامعین گرامی، آپ سے میں عرض کروں گا، جوان بچوں سے عرض کروں گا، محنت کر کے پڑھیں، تعلیم میں دل لگائیں، اپنے کیریئر کو بہترین بنائیں۔ اگر آپ اپنے کیریئر کو بہتر بنائیں گے، تعلیم میں آگے ہوں گے، تو آپ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ میں کالج میں پڑھ رہا تھا تو وہاں کے پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ صاحب یہ جملے آپ بتائیں کہ کس طریقے سے بنیں گے، اور یہ واقعہ کیا کیا ہے آپ بتائیں اس کو۔ تو دوسروں نے کہا ارے آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا؟ کہنے مجھے پتا تھا کہ ہم آپ سے پوچھیں گے تو بیڑا غلط کریں گے، اس سے پوچھا ہے جو صحیح بات کر کے آگے بڑھے گا۔ سلمان بن محمد تو تعلیم میں آگے بڑھے بچوں، اس لیے کہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ مختلف اداروں میں رہا ہوں اور کام کیا ہے اور ایڈوائس دی ہے، اور اب بھی مختلف ادارے مجھ سے ایڈوائس لیتے ہیں، اور جو میں کہتا ہوں اس طریقے پہ چلتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ صاحب آپ آنکھ بند کر کے تبسم صاحب کے کہنے پہ چلتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کو، ان کی فکر کو آپ چھوڑ بھی تو سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کمپنی چلا رہا ہوں، میں کمپنی کا مالک ہوں، اگر میں ان کی فکر اور ایڈوائس کو چھوڑ دوں تو کیا میں اپنے ادارے کا بیڑا غرق کروں گا؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ، اور کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ سلمان بن محمد میں سامعین گرامی، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اور ہر جگہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ماہ اسد، کون حسین؟ زہرا کا لال، علی کا بیٹا وہ حسین، جو کربلا کے میدان میں یکا و تنہا تھا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ وہ حسین جو صدائے استغاثہ بلند کر رہا تھا تو کسی نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ آواز آئی خیمے سے کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ میرا مولا حسین آیا، علی اصغر کو گود میں لیا، کہا بیٹا تم بھی شہادت کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ وہ خاندان بنی ہاشم ہے، یہ ہے کربلا، اس کے قدر کرے، یہ ہے وہ کربلا۔ بس بتاؤ، کربلا کی شام اور کربلا کا دن ہم سب کو یاد ہے۔ جب کربلا میں شام ہونے لگی نا تو خیموں میں آگ لگائی گئی، چھوٹے چھوٹے بچے تڑپتے ہوئے باہر نکلے، سیلانیاں بے پردہ ہوئیں، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ لیکن عجیب منزل ہے، یہ صبر و استقامت کا بیٹا تھی اور اس پر قائم تھے۔ آج بھی ہم ان کا ذکر کر کے جب انہیں یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مظلومیت کا جو مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ عزیزانو، بس گفتگو ختم ہو گئی۔ یہی وہ منزل ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ ہمیں حسینیت کا پرچار کرنا ہے، ہمیں حسینیت پر چلنا ہے، ہمیں حسینیت کی فکر کو اپنے سامنے رکھ کے عمل کی منزل پر اس پہ چلنا ہے۔ یہاں پر اتنے مومنین کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس مسجد کو آپ آباد رکھیں، نمازیوں سے بھرے رکھیں، تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی ملے۔ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ یا اللہ تجھے حسین کا واسطہ جو بھی آج اس جگہ شریک ہیں، بار الہ ان کے فیوز و برکات میں اضافہ فرما ہے۔ یا اللہ مشکلات کو دور فرما، یا اللہ مسائل کو دور فرما۔ میرے اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب پہ کرم فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد کا، ہم سب میں محبت کو قائم رکھ، ہمیں مشکلات سے محفوظ فرما، کرم فرما، رحم فرما یا رب العالمین، بحق اہل بیت طیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی حسین۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ زبان محمد ہارون ابن عاشق حسین صاحب کے والد سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد۔ پروردگار زبان محمد ہارون بھائیوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، محشر میں ان کی مدد فرما۔ محبت اہل بیت کی وجہ سے، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اور ان کے اعمال حسنہ کی وجہ سے جب انہیں کامیابی ملی، ان کو اس پر رحم فرما اور اس میں اضافہ فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر زبان محمد ہارون میں عاشق حسین والد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن ایاک نعبد و اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد۔ سورہ فاتحہ مرحوم اور آخر میں جملہ کہوں گا، یہ مرحوم کی محبت اہل بیت ہے جس کی وجہ سے اتنے لوگ یہاں جمع ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کو یاد کرتے رہیں۔ نعرہ